پوری کتاب چہرہ بچہرہ روبرو کتاب موجود ہے آذربائیجان کی عزاداری پہ، پڑھیے تو آپ حیران ہوں گے کہ عزاداری آذربائیجان کی ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کراچی میں کرتے ہیں، اور وہ سب کچھ دکھاتے ہیں اس میں جس طرح ایران اور عراق میں دکھایا جاتا ہے۔ سرحد ایران اور عراق پر آذربائیجان روس سے ملا ہوا ملک ہے، بڑی عزاداری ہوتی ہے وہاں۔ امام کی صاحبزادی اور صاحبزادے بھی ہیں، روزے ہیں وہاں پر، لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی کا روزہ ہے وہاں، بیٹے کا روزہ ہے وہاں، بڑی شان ہے، بڑی عزاداری ہے۔ کینیڈا کا سفیر آیا ہوا تھا، اس سال اس کی بیوی بھی آئی تھی، اطلاع یہ ملی کہ محرم کا جلوس عاشور کا نکلے گا۔ سفیر کی بیوی نے، ایمبیسیڈر کی بیوی نے کہا ہم بھی چلیں گے، ڈائری اپنے ساتھ لے لی تاکہ ہم جو کچھ دیکھیں گے لکھیں گے۔ اس نے پوچھنا شروع کیا یہ علم کیا ہے؟ بتایا گیا ترجمہ کر کے یہ عباس علمدار کا علم ہے، یہ حسین کے بھائی ہیں ان کی یادگار۔ تابوت کیا ہے؟ یہ حسین کے جنازے کی نقل ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا ایک ننھا سا جھولا ہوا سے ہلتا ہوا آیا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہا یہ بچے کا جھولا ہے۔ کہا یہ جلوس میں کیوں آیا ہے؟ کہا حسین کے لشکر میں ایک سپاہی 6 مہینے کا تھا، یہ جھولا اس کی یادگار ہے۔ اس نے پوچھا تو اس بچے کے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ کہا حسین پہ پانی بند ہو گیا تھا 7 تاریخ سے، خیمے میں پانی نہیں تھا، بچے بھی پیاسے تھے۔ عاشور کے دن یہ بچہ بہت پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اس 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو حسین اپنے ہاتھوں پہ لے کر لشکر کے سامنے آئے اور کہا اگر ہم تمہاری نظر میں خطا کار ہیں، ہم کو نہیں تو اس بچے کو تو پانی پلا دو، اس نے تو کسی کی خطا نہیں کی۔ تو اس نے کہا پھر پانی دے دیا؟ کہا نہیں، ایک قاتل ہرملہ نے کمان میں تیر جوڑا، بس یہ سننا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئی۔ بے ہوش ہو گئی، جب اسے ہوش میں لایا گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے ساتھ تھے، بس جب وہ ہوش میں آئی تو بار بار یہ کہتی تھی بچہ مرا تو نہیں، وہ بچہ مرا تو نہیں، وہ تیر اس بچے کو تو نہیں لگا، بس یہ کہہ دو کہ وہ تیر بچے کو نہیں لگا۔ یہ ہے تبلیغ، یہ ہے عزاداری سے تبلیغ، یہ ہے واقعہ کربلا سے غیر اقوام کا متاثر ہونا۔ بس لوگ پوچھتے ہیں یہ سب آپ کیوں نکالتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں نکالتے، یہ غیر اقوام کو سمبل دکھاتے ہیں تاکہ وہ علم کو سمجھیں، تابوت کو سمجھیں، جھولے کو سمجھیں، تاکہ وہ پوچھیں۔ جب وہ پوچھیں تو آپ ہسٹری بتائیے۔ یہی امریکہ کے جلوسوں میں، لندن کے جلوسوں میں، فرانس، جرمنی، جہاں بھی جلوس نکلتے ہیں انگریز صحافی آتے ہیں۔ میں خود یونان میں مجلس پڑھنے گیا تو میں نے دیکھا کہ تمام ٹیلی ویژن والے گلزار زینب امام باڑے میں آئے تھے اور سب انٹرویو کر رہے تھے ماتم کیا ہے، مجلس کیوں ہوتی ہے۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ یونانی قوم ایک ایک چیز پوچھ رہی تھی اور دوسرے دن انہوں نے ٹیلی ویژن پر سب دکھایا۔ اور پھر سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے ورلڈ میں جہاں جہاں میں پڑھنے گیا، ہالینڈ میں، جرمنی میں، فرانس میں، عاشور کے دن ہر ملک عاشور دکھاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں 10 محرم کو کس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اس میں ماتم بھی نظر آتا ہے، جلوس نظر آتے ہیں۔ کیا یہ حسینیت توحید کو دنیا میں نہیں پہنچا رہی ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ علی اصغر کس طرح توحید کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے کہ جب حسین آئے رخصت آخر کے پہلے کہ رخصت ہو گئے ہیں حسین اور باہر آئے ہیں خطبہ دینے، ابھی رخصت آخر نہیں ہے حسین کی کہ ایک بار خیمے سے رونے کا غل اٹھا۔ حسین واپس آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں، ام کلثوم ابھی میں زندہ ہوں، رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا بھیا جب آپ نے استغاثے کا نعرہ بلند کیا، حل من ناصرین کہا، تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ اندر آئے، کہا لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو، میں ان کا ارادہ سمجھ گیا، وہ استغاثے پر لبیک کہہ رہے ہیں، لاؤ میرے علی اصغر کو میرے گود میں دے دو۔ بچے کو گود میں لیا، بچے کو گود میں لیا۔ کہتے ہیں جب چلنے لگے تو ماں نے ایک اجلی چادر اٹھا کے بچے پہ ڈال دی، دھوپ بہت تیز ہے میرا پھول کملا نہ جائے، بچے پہ سفید چادر ڈال دی۔ تو اب علی اصغر نظر نہیں آ رہے، ایک ہلکی سی چادر پڑی ہے،
تو اشقیاء یہ سمجھے کہ حسین ہاتھوں پہ قرآن لے کر آ رہے ہیں، اور اب سلو کی بات کریں گے قرآن کو بیچ میں رکھ کے، لیکن جب اللہ سب کو زیارت کرائے مقام علی اصغر آپ دیکھیں گے وہاں پر تمام پاکستانیوں نے بڑے بڑے چاندی کے جھولے، سونے کے جھولے بنا کے لگوائے ہیں۔ جب اس مقام پہ جائیے تو جھولا دیکھ کر علی اصغر یاد آتے ہیں۔ مقام علی اصغر جہاں پر حسین کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا یہ میرا بچہ ہے، 3 دن سے پیاسا ہے، اس کی ماں نے بھی پانی نہیں پیا، وہ بھی مجبور ہے، ماں بھی پانی نہیں ہے، بہت پیاس سے جاں بلب ہے، تھوڑا سا پانی اس کو دے دو۔ تمہارے ذوق ناقص میں اگر ہم خطا کار ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ہم تو نہیں پئیں گے کہ بچے کے بہانے سے مانگ کر ہم پی لیں، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ پانی ہم پی لیں گے تو لو ہم نے ان کو اس جلتی ریتی پہ لٹا دیا۔ یہ کہہ کر علی اصغر کو کربلا کی زمین پہ رکھ دیا، آؤ اپنے ہاتھ سے آ کر ان کو پانی پلا جاؤ۔ لیکن کچھ دیر بھی نہ گزری تھی کہ دوڑ کر علی اصغر کو اٹھا لیا۔ امام سے بعد میں پوچھا گیا تھا کہ امام حسین نے جب علی اصغر کو زمین پہ رکھ دیا تھا تو جلدی سے اٹھا کیوں لیا؟ تو فرمایا کہ حسین کو معلوم تھا اگر علی اصغر نے ایڑی رگڑ دی تو چشمہ پھوٹے گا، اسماعیل کا فقر ہے یہ، اور کربلا میں زمزم کی طرح ایک چشمہ جاری ہو جائے گا، اس لیے علی اصغر کو فوراً اٹھا لیا کہ کہیں چشمہ نہ جاری ہو جائے۔ اور گود میں لینے کے بعد اب فرمایا میں تو حجت تمام کر چکا، اے علی اصغر اب تم ان پر اپنی حجت کو تمام کرو، تم حجت خدا کے بیٹے ہو۔ سوکھی زبان خشک ہونٹوں پر پھیری علی اصغر نے، اور یہ حالت دیکھ کر اشقیاء منہ موڑ کر رونے لگے۔ آپس میں بحث ہونے لگی، کوئی کہتا تھا پانی دے دو، بچہ ہی تو ہے پانی دے دو۔ آپس میں بحث ہوتی تھی، ہاں صحیح تو کہتے ہیں حسین، بچے کو جا کے پانی پلا دو۔ ایک بار دیکھا عمر سعد نے کہ لشکر میں ایک انقلاب سا آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپس میں تلوار چلے اور سارا کھیل بگڑ جائے۔ ایک بار اشارہ کیا مشہور تیر انداز ہرملہ کو، اور ہرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، اے ہرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ گھوڑے سے ہرملہ اترا اور اتر کر اس نے اپنی کمان دوش سے اٹھائی، ترکش سے تیر نکالا۔ کہتے ہیں سارے تیر اس کے 3 بھال کے تیر تھے، اور سارے تیر اس نے زہر میں بجھائے ہوئے تھے۔ ایک بار کمان کو اس نے زمین پہ بیٹھ کر ایک گھٹنا رکھا اور کمان کو گھٹنے پہ رکھ کر تیر جوڑ کر اب جو کھینچا چلے کمان کو کان تک لایا، تیر سنسناتا ہوا چلا، اور اس وقت حسین جھکے ہوئے علی اصغر سے باتیں کر رہے تھے، اور علی اصغر حسین کے بازو پر گلا تھا، علی اصغر کا گلا حسین کے بازو پر تھا۔ وہ تیر چلتا ہوا جب آیا تو علی اصغر کے گلے سے ہوتا ہوا حسین کے بازو کو توڑتا ہوا اس طرح گیا کہ جب حسین نے دیکھا تو علی اصغر گردن سے بازو میں ایسے لٹکے ہوئے تھے کہ پوری تصویر نظر آ رہی۔ علامہ مجلسی نے لکھا کہ بچہ منقلب ہو گیا، ہاتھوں پہ الٹ گیا۔ شہادت میں نے پڑھ دی، پوری شہادت پڑھ کے میں فارغ ہو گیا۔ اب تو چند ہی جملے رہ گئے، تھوڑی دیر میں ننھے مجاہد کا جھولا برآمد ہوگا۔ آپ رباب کو پرسا دے کے جائیے گا، ماتم کر کے جائیے گا۔ اب تو علی اصغر دنیا میں نہ رہے، دیکھا لہو ابل رہا ہے۔ علی اصغر کے گلے سے ایک بار چلو لگا لیا، چلو بھر گیا۔ جب خون چلو میں بھر گیا تو ایک بار خون کو لے کر چاہا کہ زمین کی طرف پھینکیں، آواز آئی حسین اگر یہ خون زمین پہ گرا تو قیامت تک دانا نہیں اگے گا۔ پھر چاہا کہ ایک بار آسمان کی طرف اچھال دے، آواز آئی پانی قیامت تک نہیں بچے گا۔ وہ خون حسین نے لے کر اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا نانا کے سامنے میں شر میں اسی طرح جاؤں گا۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو خون اور بہ رہا تھا۔ ایک بار چلو میں خون لیتے جاتے تھے اور علی اصغر کے کپڑوں پہ ملتے جاتے تھے۔ اس کے بعد علی اصغر کو اٹھایا اور لے کر چلے
لے کر آئے 2 رکعت نماز علی اصغر پہ پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دروازے پر آئے خیمے کے در پر اور پکارا رباب رباب ارے قیامت کا وقت ہے, ماتم کرو, سر پیٹو, ماں کے سامنے بچے کا لاشا آنے والا ہے اور کس حالت میں. ایک بار کا رباب کہتے ہیں رباب سے پہلے سکینہ آ گئی اور دامن پکڑ کے کہا بابا خوب علی اصغر کو پانی پلا دیا اور سکینہ سکینہ, لیکن کہتے ہیں 2 قدم سکینہ ایک دم پیچھے ہٹی اس لیے کہ چہرے پہ نظر گئی. اب جو چہرے پہ نظر گئی تو سمجھ گئی یہ بابا کا چہرہ لال کیسے ہو رہا ہے. اب پانی کا سوال نہیں کیا. ہاں اب رباب آگے بڑھ گئی اور کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے والی ہیں, آپ میرے وارث ہیں, آپ میرے سرتاج ہیں, آپ میرے امام ہیں. کہا امام ہوں نا, میرا کہا مانو گی؟ کہا آپ جو فرمائے میں اطاعت کروں گی. کہا دونوں ہاتھ پھیلاؤ. رباب نے دونوں ہاتھ پھیلائے, لاش علی اصغر ماں کی گود میں رکھا. کہ رباب تھوڑی دیر اس لاش کو لیے رہو, یہ کہہ کر زمین پہ بیٹھے اور ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کی. جب قبر کھود گئی تو کہا رباب لاؤ بچے کو لاؤ. یہ کہہ کر اب جو گڑھے میں رکھا اور مٹی ڈالنے لگے تو ماں نے پوچھا علی اصغر کس کی گود میں رہیں گے؟ آواز آئی میری دادی فاطمہ زہرا کھڑی ہے, علی اصغر ان کی گود میں. ماتا